صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ یہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حوصلہ کریں، اللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ یقین کریں، بہت طاقت ہے اس کے جملے میں۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے اس حد تک بیزار ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر خود کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ لیے جائیں۔ زندگی میں جب کسی دروازے کو بند پائیں تو کچھ مرتبہ اس پر دستک دیں، وہ نہ کھلے تو پھر اسے بند ہی رہنے دیں۔ کیریئر میں، محبت میں، زندگی میں جب کسی چیز کو اختتام پذیر ہوتا دیکھ لیں تو اس کے ختم ہونے کا انتظار کیے بنا آگے بڑھ جائیں۔ صحیح وقت میں وہ چیز آپ کو ملے نہ ملے، وقت کے ہاتھ سے نکل جانے کا ملال نہیں رہے گا۔ جو آپ کا احساس کرتے ہیں وہ آپ کے خاموش ہو جانے کو محسوس کریں گے، لیکن جن کو آپ احساس کروانے کے لیے خاموش ہوئے ہو وہ آپ کا احساس آپ کے سامنے ختم کر دیں گے۔ جو پل پل آپ کو بے سکون کرتے ہیں وہ ساری زندگی کا سکون کبھی نہیں بن سکتے۔ اپنے آپ کو سمجھا لیجئے، بہت دور جا کر پلٹنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہتر ہے کہ پہلی اذیت پر ہی پلٹ لیں۔ مجھے افسوس ہے اس جدائی پر جو بغیر ایک دوسرے کو زخم دیے ممکن نہ ہو سکی۔ مجھے افسوس ہے اس محبت کا جسے ہم نے ایک وقت گزرنے کے بعد محض وقت گزاری جانا۔ منہ پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں۔ رویوں کا شدید رد عمل انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہجوں کی تلخی ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ سڑک کہیں نہیں جاتی، وہ تو وہیں کی وہیں رہتی ہے، مسافر خود کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ راہ کبھی گم نہیں ہوتی، راہ چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی خطرناک دشمن اس کی منفی سوچ ہے جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو ایک گھنے سائے سے محروم کر لیتے ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ سب سے بری خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ انسان نہ متاثر ہوں گے اور نہ خوش۔ کبھی کبھی ہماری نیند اس قدر بے چین اور کچی ہوتی ہے کہ ہم سوتے وقت بھی خود کو جاگتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بند آنکھوں کے پردے تلے بھی ہمیں اپنے آس پاس ہوتی حرکات کا ادراک ہوتا رہتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مرض کا شکار ہے، اور بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا کا علاج خاموشی ہے۔ انسان کو انسانیت کے معیار سے گر کر اس حد تک بے حس نہیں ہونا چاہیے جہاں سرکشی کی ساری حدیں بھی پار ہو جائیں اور انسان کا پھر درد سے واسطہ ہی تب پڑے جب روح اس کی رگوں سے کھینچی جا رہی ہو۔ زبان سے نکلے چند الفاظ پتھر بھی ہو سکتے ہیں، مگر مشکل میں وہی پتھر پھر راستہ بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ کبھی بھی کسی مرد کے پاس اکیلے مت جانا، چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا، کیونکہ مرد کی نیت کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر رابطے میں بہت دیر ہو جائے تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کہ وہ زندہ تو ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً
آپ وہاں مر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کے الفاظ شفا ہوتے ہیں، اس سے لوگ امید اور یقین حاصل کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں، جینا سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب صرف دوسروں کے لیے ان کے الفاظ ان کی اپنی ذات کے لیے تو مرہم نہیں ہوتے۔ کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے ہم۔ اخلاص تو ایک دلی احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں رائیگاں اور بیکار ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جو سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ سوالوں کی دنیا میں کھویا ہوا انسان جواب کی تلاش میں اکثر اپنی پوری عمر گزار دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علم کی کوئی حد ہی اب تک مقرر نہیں ہوئی۔ دولت پاس نہ ہو تو بندہ وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، حالات بے وفائی کا تغمہ بھی سجا دیتے ہیں۔ غم ہو یا خوشی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے رشتہ دار بھی اپنی برادری سے نکال دیتا ہے، کیونکہ آج کل اس مفاد پرستی کے دور میں ظاہری شان و شوکت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مخلصانہ اعمال و جذبات۔ جب انسان مر جاتے ہیں تو سب بحث اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر ان کی زندگی میں برداشت کے ساتھ معاملے کیوں نہیں سنوارے جاتے؟ ابھی سے برداشت پیدا کریں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہش سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ جب زبان تیز دھار آلہ بن جائے تو سمجھ لو کہ چیزیں نہیں، انسانوں کے دل کاٹے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ تجربہ کہتا ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کہنے والے مرد کی گھریلو زندگی ٹھوکریں کھاتے کھاتے گزرتی ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف دوسروں پر نظر رکھنا اور اپنے رویے سے ان کی زندگی میں مسئلے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں لوگوں کے رویوں، باتوں، حرکتوں اور ان چیزوں کو نظر انداز کریں، کیونکہ یہ وہ زہر ہیں جس کو آپ نے اپنے اندر رکھا تو اس نے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دینا ہے۔